السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 122 تا 129 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا. صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس نے تم میں کس کے ایمان کو ترقی دی، تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کی ایمان کو اس نے ترقی دی، اور وہ جو خوشیاں منا رہے ہیں اور جن کے دلوں میں آزار ہے انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی، اور وہ کفر پر ہی مر گئے۔ کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائے جاتے ہیں؟ پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت مانتے ہیں، اور جب کوئی صورت اترتی ہے ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص اطاعت الہی کا قصد کرے اس کا
اٹھنا بیٹھنا چلنا حرکت کرنا ساکن رہنا سب نیکی ہیں اللہ کے یہاں لکھی جاتی ہیں، یعنی قلیل مثلاً ایک کھجور، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسرت میں خرچ کیا۔ اس آیت سے جہاد کی فضیلت اور اس کا احسن الاعمال ہونا ثابت ہوا۔ اور ایک دم اپنے وطن خالی کر دیں، ایک جماعت وطن میں رہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلہ سے جماعتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتی اور وہ حضور سے دین کے مسائل سیکھتے اور تفقہ حاصل کرتے اور اپنے لیے احکام دریافت کرتے اور اپنی قوم کے لیے حضور انہیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کا حکم دیتے اور نماز زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں اور ان کی قوم پر مامور فرماتے۔ جب وہ لوگ اپنے قوم پر پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے، اور لوگوں کو خدا کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے، یہاں تک کہ لوگ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کے تمام ضروری علوم تعلیم فرما دیتے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیمہ ہے کہ بالکل بے پڑھے لوگوں کو بہت تھوڑی دیر میں دین کے احکام کا عالم اور قوم کا ہادی بنا دیتے تھے۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ مسئلہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ جو چیزیں بندے پر فرض و واجب ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع و حرام ہے اس کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے۔ مسئلہ طلب علم کے لیے سفر کا حکم حدیث شریف میں ہے۔ جو شخص طلب علم کے لیے راہ چلے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ مسئلہ فقہ افضل ترین علوم ہے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا۔ حدیث میں ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ فقہ احکام دین کے علم کو کہتے ہیں۔ فقہ مصطلح اس کا صحیح مصداق عذاب الہی سے احکام دین کا اتباع کر کے قتال تمام کافروں سے واجب ہے، قریب کے ہوں یا دور کے، لیکن قریب والے مقدم ہیں، پھر جو ان سے متصل ہوں ایسے ہی درجہ بدرجہ انہیں غلبہ دیتا ہے اور ان کی نصرت فرماتا ہے۔ یعنی منافقین آپس میں بدطریق استضاء ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ان کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے شک و نفاق کا کہ پہلے جتنا نازل ہوا تھا اسی کے انکار کے وبال میں گرفتار تھے، اب جو اور نازل ہوا اس کے انکار کی خباثت میں بھی مبتلا ہوئے۔ یعنی منافقین کو امراض و شدائد اور قحط وغیرہ کے ساتھ اور آنکھوں سے نکل بھاگنے کے اشارے کرتا ہے اور کہتا ہے اگر دیکھتا ہوا تو بیٹھ گئے ورنہ نکل گئے کفر کی طرف۔ اس سبب سے اپنے نفع اور ضرر کو نہیں سوچتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی قریشی جن کے حسب نسب کو تم خوب جانتے ہو کہ تم خوب پہچانتے ہو کہ تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ اور ایک قرات میں ہے کہ انفسہم بفتحی ہاں آیا ہے، اس کی معنی ہے کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان ہے۔ ترمذی کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان قیام کر کے فرمایا۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 2 ناموں سے مشرف فرمایا۔ یہ کمال تکریم ہے اس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں سورۃ التوبہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔
اسی کے ساتھ سورۃ توبہ آج یہاں مکمل ہو جاتی ہے. تو کل سے انشاءاللہ ہم سورۃ یونس شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائیں کامل عاجلہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے. میں اپنے تمام معزز ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقدس کام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کہ ہم خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کا حصہ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ایک عظیم فارمولہ ہے، جو عظیم کام ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. تو ہم اس عظیم کام کے ساتھ ہمیں جڑ کر ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں. تو میں آپ تمام دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں اور آپ اس دعوت کو آگے پھیلائیں کہ ہم اس مقدس فریضے کو ہر انسان تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. میں آپ تمام دوستوں کے لیے، معزز ناظرین کے لیے جو مجھے دیکھتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور بیماری دور فرمائے. میں خصوصی طور پر آپ تمام معزز ناظرین جو مجھے دیکھتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ ہم نے 11 پارے ہمارے ہو گئے ہیں. تو دوستو یہ ایک بہت بڑا عظیم کام ہے. یہ انشاءاللہ ہمارے جو اعمال نامہ ہے اس میں لکھا جا رہا ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہماری ضرور شفاعت فرمائیں گے. تو اس میسج کے ساتھ کہ آپ ضرور میرے اس چینل کو، اس کی ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اور آپ اپنی جو کوشش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس پروگرام کے ساتھ جوڑیں. بہت کم دوست اس میں، آپ جو ہر بندہ اپنا اپنا کردار ادا کرے تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے. کیونکہ اگر کوئی ایک بندہ بھی کوئی صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیا، جس ایک فرد کو بھی اگر قرآن پاک کی سمجھ آ گئی اور کسی نے صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیا، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فضل و کرم سے ہمیں اس کام کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.